السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سرکش نوجوان تھا۔ اس کے بد کردار ہونے کی وجہ سے بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا۔ چند روز تک وہ زندہ رہا، لیکن جب اسباب زندگی ختم ہو گئے تو شہر سے باہر بے آباد میدان میں سسکتے سسکتے اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں پہنچ کر اس کو غسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہوں اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اور اس کو میرے پاس اٹھا کر لاؤ، یعنی جلدی دفناؤ، تاکہ میں اس کا اکرام کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو پہچان لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق ہے جسے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جب اس بیابان میں اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی دوست اور کوئی رشتہ دار نظر نہ آیا، اور خیال کیا کہ میں اس بیابان میں اکیلا، اجنبی اور ذلت کی حالت میں پڑا ہوا ہوں۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیری سلطنت میں اجنبی ہوں۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ مجھے عذاب دینا تیری سلطنت کو بڑھائے گا اور مجھے معاف کرنا تیری بادشاہ کو گھٹائے گا تو میں تجھ سے بخشش کا سوال نہ کرتا۔ تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور جائے امید نہیں، اور جو تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، یہ میں سن چکا ہوں، لہٰذا مجھے نا امید نہ کر۔ اے موسیٰ، کیا مجھے اچھا لگتا کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، جبکہ یہ اس حال میں اجنبی تھا؟ اس نے میری طرف مجھے ہی وسیلہ بنایا اور میرے سامنے زاری کی۔ میری عزت کی قسم، اگر یہ روئے زمین کے تمام گنہگاروں کے لیے مجھ سے بخشش کا سوال کرتا تو میں انہیں بخش دیتا۔ اس کی اجنبیت کی ذلت کی وجہ سے اے موسیٰ، میں بیگانے کا ٹھکانہ ہوں، اور اس کا حبیب ہوں اور اس کا طبیب ہوں، اور اس پر شفقت کرتا ہوں۔